ایک دفعہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ جب خلیفہ ہارون رشید کو خبر ملی تو اس نے فقیہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب فقیہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچا تو ہارون رشید نے ان کا بہت عزت و احترام سے استقبال کیا اور فقیہ کو اپنے نزدیک بٹھایا اور بہت سے مسائل پر گفتگو کی۔ ان کی گفتگو کے دوران بہلول دانا بھی اپنی ٹوکری اٹھائے پہنچ گئے۔ ہارون نے بہلول کو قریب ہی بیٹھنے کو کہا۔ فقیہ نے حقارت سے بہلول پر نظر ڈالی اور بہلول کو اپنے قریب بٹھانے پر ہارون رشید سے کہا کہ بہلول چونکہ ایک عام آدمی ہے اس لیے اسے اپنے قریب نہیں بٹھانا چاہیے۔ بہلول سمجھ گیا کہ فقیہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس لیے فقیہ کو مخاطب کر کے کہا، اگر آپ خود کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں تو مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ آپ اپنے فضول علم پر تکبر نہ کریں اور میری شکل اور حلیہ کو نہ دیکھیں۔ فقیہ نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ تم پاگل ہو اور مجھے پاگلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہلول نے کہا، میں تو اپنے پاگل پن کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن آپ اپنی غلط فہمی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ عالم کو بہلول کی یہ بات بری لگی اور اس نے ہارون سے اس کی شکایت کی۔ ہارون رشید نے غصے سے بہلول کی طرف دیکھا اور اسے خاموش رہنے کو کہا، لیکن بہلول نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اگر اس شخص کو اپنے علم پر اتنا ہی یقین ہے تو اسے چاہیے کہ مجھ سے بحث کر لے۔ ہارون رشید نے بہلول کی بات مان لی اور فقیہ سے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ بہلول اور فقیہ کی بحث ہو جائے۔ فقیہ اس صورتحال سے گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ اس مصیبت سے کیسے نکلوں۔ اس نے سوچا کہ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی سخت شرط لگا دوں۔ چنانچہ فقیہ نے کہا کہ میں ایک شرط پر تیار ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہلول سے کچھ پوچھوں گا، اگر اس نے صحیح جواب دیا تو میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکا تو بہلول مجھے 1000 اشرفیاں دے گا۔ بہلول نے کہا، میرے پاس دنیاوی دولت کچھ نہیں اور 1000 اشرفیاں بھی نہیں، لیکن میں بحث کے لیے تیار ہوں۔ جب میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا تو میں 1000 اشرفیاں آپ سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، اور اگر میں جواب نہ دے سکا تو میں غلام بن کر آپ کی خدمت کروں گا جب تک آپ کی 1000 اشرفیوں کا حساب ادا نہ ہو جائے۔ اس فقیہ نے یہ شرطیں مان لیں اور بہلول سے سوال پوچھا، ایک گھر میں بیوی اپنے حلال شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزہ رکھنے میں مصروف ہے۔ باہر سے کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں موجود سب لوگ اس آنے والے شخص کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ اس کے آنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں اور پہلے شوہر کے نماز اور روزے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آنے والا کون ہے؟ فقیہ کا سوال سن کر ہارون سمیت سب لوگ سوچنے لگے کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ بہلول نے فوراً جواب دیا، وہ آدمی جو گھر میں داخل ہوا وہ عورت کا پہلا شوہر تھا جو سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب اسے رخصت ہوئے کافی عرصہ گزر گیا اور خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو شریعت کی اجازت کے مطابق عورت نے دوسرے مرد سے شادی کر لی۔ اس عورت نے 2 لوگوں کو ملازمت پر رکھا۔ ایک ملازم کو کہا کہ وہ اس عورت کے مردہ شوہر کے واجب الادا قرض لوگوں کو ادا کرے اور اس کی ادھوری نمازوں کو بھی پورا کرے، اور دوسرے ملازم کو کہا کہ وہ اس کے مردہ شوہر کے روزوں کو ادا کرے۔ اسی دوران اس کا پہلا شوہر جو سفر پر گیا ہوا تھا وہ واپس آ گیا، اسی لیے پہلے شوہر کی موجودگی میں دوسرے شوہر سے شادی حرام قرار پائی، اور اسی طرح پہلے شوہر کی طرف سے ادا کیے گئے نماز اور روزے بھی حرام قرار پائے۔ ہارون رشید اور حاضرین بہلول کے جواب پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے صحیح جواب دینے پر بہلول کی بہت تعریف کی۔ پھر بہلول نے کہا کہ اب سوال پوچھنے کی میری باری ہے۔ فقیہ نے کہا، پوچھو۔ بہلول نے پوچھا، ایک برتن میں شہد ہے اور دوسرے برتن میں سرکہ ہے، میں دونوں کو ملا کر شربت بنانا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر فقیہ نے دوبارہ جان چھڑانے کے لیے ہارون سے کہا کہ بہلول کتنا بیکار سوال کرنے لگا ہے۔ بہلول نے ہارون سے کہا کہ فقیہ صاحب کو چاہیے کہ پہلے میرا سوال تو سن لیں۔ ہارون نے فقیہ کو بیچ میں بولنے سے منع کیا
اور بہلول سے کہا کہ اپنا سوال مکمل کرے۔ فقیر سب کے سامنے اس خفگی پر بہت شرمندہ ہوا۔ بہلول نے پھر کہا، میں ایک پیالہ میں شہد بھروں گا اور دوسرا پیالہ میں سرکہ بھروں گا۔ شربت بنانے کے لیے میں ان دونوں کو ملاؤں گا، لیکن پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک چوہا پڑا ہوا ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ چوہا شہد میں تھا یا سرکے کے برتن میں؟ بہلول کے سوال پر فقیر اپنا سر کھجا کر رہ گیا۔ فقیر نے کچھ دیر سوچا لیکن جواب دینے میں ناکام رہا۔ آخر کار ہارون نے بہلول سے کہا کہ اب تم جواب دو۔ بہلول نے کہا کہ اگر یہ شخص اپنی کم علمی کو مان لے تو میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ مجبور ہو کر بے بس فقیر نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا۔ جواب جاننے کے لیے ہارون سمیت سب کی بےتابی بڑھنے لگی اور ہارون نے بہلول سے کہا کہ وہ جواب بتائے۔ بہلول نے جواب دیا، ہمیں چوہے کو باہر نکالنا چاہیے، اسے پانی سے دھونا چاہیے اور شہد اور سرکہ سے صاف کرنے کے بعد اس کا پیٹ کاٹ دینا چاہیے۔ اگر معدے میں سرکہ ہے تو یقین کریں کہ سرکے کے برتن میں گرا ہے، اگر اس میں شہد ہے تو مان لیں کہ شہد میں گرا ہے۔ بہلول کی ذہانت اور علم پر پوری مجلس حیران رہ گئی اور اس کی خوب تعریف کی۔ فقیر نے سر جھکا لیا اور معاہدے کے مطابق فقیر نے بہلول کو 1000 اشرفیاں دیں اور بہلول نے بغداد کے غریبوں میں 1000 اشرفیاں تقسیم کر دیں۔